آپ دیکھ رہے ہیں انفارمر ٹی وی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک دن آپ کو اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دیا جائے اور آپ کی زمین جہاں آپ نسلوں سے آباد ہیں کسی اور کے حوالے کر دی جائے، آپ کے گھروں کو گرا دیا جائے اور آپ کو یہ کہہ کر نکال دیا جائے کہ اب آپ کو کسی دوسرے ملک میں زندگی گزارنی ہوگی؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے جو آج فلسطینی عوام کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتہائی متنازع منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے زبردستی بے دخل کر کے کسی دوسرے ملک میں بسانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس منصوبے کے مطابق غزہ کی پٹی جو 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کا مسکن ہے، خالی کروا کر اسے ایک تجارتی اور سیاحتی مرکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ ٹرمپ کے اس منصوبے میں فلسطینیوں کو مصر جیسے ممالک میں منتقل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ چونکہ یہ دونوں ممالک امریکہ سے مالی امداد حاصل کرتے ہیں، اس لیے وہ فلسطینی مہاجرین کو اپنے ملک میں آباد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ٹرمپ کے اس اعلان نے نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا میں شدید ردعمل کو جنم دیا ہے۔ چین، روس، یورپی یونین، اقوام متحدہ اور کئی عرب ممالک نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیا کون نے اس منصوبے پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کا تاریخی وطن ہے اور اسے ان سے چھیننے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کی جائے گی۔ چین کسی ایسی جبری منتقلی کی حمایت نہیں کر سکتا جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو۔ اسی طرح فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اس منصوبے کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ کسی زمین کی خرید و فروخت کا نہیں بلکہ 20 لاکھ انسانوں کی زندگیاں اور ان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ آپ کسی قوم کو اس کے آبائی وطن سے زبردستی بے دخل نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے بھی اس منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی جبری بے دخلی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے اور اسے جنگی جرم تصور کیا جا سکتا ہے۔ فلسطینی قیادت نے اس منصوبے کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور اسے غیر انسانی اور نسل کشی کے مترادف قرار دیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا، ہم کسی بھی صورت میں اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطین ہمارا وطن تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی طاقت ہمیں اپنے گھروں سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ حماس کے ترجمان فوزی برہوم نے کہا کہ یہ منصوبہ ایک خطرناک سازش ہے اور فلسطینی عوام اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ منصوبہ بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ جہاں عالمی برادری اس منصوبے کو مسترد کر رہی ہے، وہیں اسرائیل نے اس کی مکمل حمایت کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اس منصوبے کو فلسطینی مسئلے کا مستقل حل قرار دے دیا ہے۔ در حقیقت یہ منصوبہ اسرائیل کے دیرینہ عزائم کا حصہ ہے۔ غزہ کی پٹی ہمیشہ سے اسرائیل کے نشانے پر رہی ہے۔ 2005 میں اسرائیل نے وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلائی، لیکن اس کے بعد سے غزہ کو مکمل محاصرے میں رکھ کر وہاں رہنے والے فلسطینیوں کو دنیا سے کاٹ دیا گیا۔ اب اس منصوبے کے ذریعے اسرائیل غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ منصوبہ عملی جامہ پہن سکے گا؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل اس منصوبے کو حقیقت میں تبدیل کر پائیں گے؟ زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو یہ منصوبہ کئی وجوہات کی بنا پر عملی طور پر ممکن نہیں۔ فلسطینی عوام کی شدید مزاحمت۔ فلسطینی عوام کسی بھی قیمت پر اپنی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی 75 سال سے ظلم سہ رہے ہیں اور اب مزید ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ چین، روس، یورپی یونین اور عرب ممالک نے اس منصوبے کی مخالفت کی ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل پر زبردست سفارتی دباؤ بڑھ جائے گا۔ جبری بے دخلی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے اور اقوام متحدہ اس منصوبے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ اگرچہ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ مصر اور اردن فلسطینیوں کو اپنے ملک میں بسانے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن یہ دونوں ممالک پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ اس منصوبے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ منصوبہ صرف ایک سیاسی چال ہی معلوم ہوتا ہے جو فلسطینیوں کو مزید دباؤ میں لانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی عوام چاہے جتنا بھی ظلم سہ لیں، اپنی سرزمین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔
یہ مسئلہ محض زمین کا نہیں بلکہ ایک پوری قوم کے وجود کا ہے۔ اگر عالمی برادری نے فوری طور پر اس منصوبے کے خلاف سخت اقدامات نہ اٹھایا تو یہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور بڑے تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ فلسطین کے لوگ اپنی شناخت اور اپنی زمین کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔